کل مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کو گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا تھا، اور رات تک جو اطلاعات ہیں وہ بہت ہی مبہم قسم کی اطلاعات تھیں، جو کہ غیر واضح اطلاعات کے مطابق اس کو پتہ نہیں کس نے گولی ماری اور ان کی ڈیتھ کس وجہ سے ہوئی. کوئی خاندانی دشمنی تھی، یا خاندانی دشمنی کے علاوہ اگر کوئی ریلیجیس پرسپیکٹو کی وجہ سے اگر ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، یا اس طرح کی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ بازگشت کر رہی تھیں فضا میں. تو ابھی جو ہے وہ موسٹ ریسنٹلی تازہ ترین بیان جو آیا ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بڑے بیٹے کا بیان آیا ہے، جس میں انہوں نے اس چیز کا جو ہے وہ 100% انہوں نے اس چیز کو اون کیا ہے، اس حادثے کو اون کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ دعاؤں کی اپیل کی ہے. سب سے پہلے یہ کلپ دیکھ لیں آپ چھوٹا سا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. قال تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت. میں انتہائی بوجھل دل سے، انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانحہ ہے. لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نگیٹو خبریں، مختلف خبریں، غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں. میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے، اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہ فاقہ نہ ہوا، اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے، اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی، اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی ہے، کوئی دشمنی تھی، کسی نے حملہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اللہ کی تقدیر تھی، اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اس کلپ کے مطابق جو ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کو جو عاصم جمیل صاحب تھے ڈپریشن کے مریض تھے، اور یہ بیان دے رہے ہیں کہ اب دیکھیں ایٹ دا ویری ڈے آف دا ڈیتھ، اگر یا ڈیتھ کے فوراً ایک دن کے بعد اگر کسی بڑے بھائی کا اگر یہ بیان آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بڑا بھائی بہت زیادہ صدمے اور بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، غم سے نڈال ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی ضرورت کس وجہ سے پیش آئی کہ وین ایور یو آر فیمس، تو اس فیم کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہوتی ہیں جو کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اسی طرح کے کیس میں جو ہے وہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ مس گائیڈ نہ ہوں، اور میڈیا کے اوپر جو الٹی سیدھی باتیں اور جو خبریں آ رہی تھیں ان خبروں کی وجہ سے کوئی کسی قسم کے مسکنسیپشنز کریٹ نہ ہوں. ان تمام مسکنسیپشنز کو دور کرنے کے لیے مولانا صاحب کے بڑے بیٹے نے جو ہے وہ ساری کی ساری سچویشن قوم کے سامنے رکھ دی ہے کہ ڈپریشن کے مریض ہونے کی وجہ سے مسلسل جو ہے وہ ان کی دماغی حالت، عاصم جمیل مرحوم کی دماغی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، اور موسٹ ریسنٹلی جو ان کا ٹریٹمنٹ ہے ان کو الیکٹرک شاکس دیے جا رہے تھے جس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ کوئی ذہنی حالت درست ہو سکے، لیکن وہ بھی کام نہیں آ رہے تھے. تو بڑا پیمپر اور بڑا کیئر کیا جاتا تھا، اور ان کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا تھا بالکل بھی. بٹ دا لاسٹ ڈے انفارچونیٹلی کوئی اس طرح کا موقع بنا کہ جو ہے وہ ان کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا گیا. تو جیسے ہی انہوں نے اپنے آپ کو اکیلا پایا تو انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنے ہی دروازے پر تعینات گارڈ سے گن لے کر اور اپنے آپ کو شوٹ کر لیا اور اپنے ڈپریشن کا خاتمہ کر دیا. تو دعا یہ کی جا سکتی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ پاک جو ہے ان کے بیٹے کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. جڑے رہنے کا بہت شکریہ. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.